پہلے لگا مجھے کہ وفادار ہے وہ، پر پتہ اب چلا کہ اداکار ہے وہ۔ وہ ماہین اور عنایا کے ہمراہ اعتماد سے سائرہ خانم کے لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں پر پاؤں چڑھائے، گردن ذرا سی اٹھی ہوئی، بظاہر سنجیدہ مگر آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے خاموشی سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ عجیب بات تھی، رونق یہاں بھی تھی، لوگ یہاں بھی موجود تھے، باتیں بھی ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی اس حصے پر جیسے کسی اندیکھی خاموشی کا سایہ تھا۔ سائرہ خانم کے حصے میں زندگی متحرک ہونے کے باوجود سکوت میں جکڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میشا بار بار اپنے دائیں جانب بیٹھی ماہین کی طرف جھک کر کچھ سرگوشی کرتی اور ہر بار ماہین کو بمشکل اپنی ہنسی روکنی پڑتی۔ ساتھ بیٹھی صوفیہ خانم، نفیسہ اور فروا کے ساتھ کسی موضوع پر محو گفتگو تھی، بس ایک عنایا الگ صوفے پر بیٹھی خاصی بیزار نظر آ رہی تھی۔ وہ کبھی موبائل اسکرین پر نگاہ ڈالتی، کبھی چھت کی طرف دیکھتی اور کبھی یوں ہی لمبا سانس بھرتی جیسے یہاں آنا اس پر کسی سزا کی طرح مسلط کر دیا گیا ہو۔ میشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عنایا کی طرف اشارہ کیا۔ انی کو کیا ہوا ہے؟ ماہین نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے معنی خیز انداز میں عنایا کی طرف دیکھا۔ میشا کی دلچسپی فوراً بڑھ گئی۔ وہ ذرا اور قریب سرک آئی۔ اور اس کے مطلب کی چیز کیا ہوتی ہے؟ ماہین نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے سرگوشی کی۔ روحان بھائی کے علاوہ باقی سب کچھ۔ بٹ یہ اپنے روحان صاحب ہیں کہاں؟ وہ شوخی سے عنایا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اب تک خوشبو نہیں پہنچی ہے۔ اس بار دونوں کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ عنایا نے مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ضرور کچھ اوٹ پٹانگ باتوں میں ہی لگی ہوئی تھیں۔ میشا اور ماہین نے اس کے دیکھنے پر اپنے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ عنایا نے چند لمحے انہیں گھورا، پھر ناک چڑھا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میشا پھر سے ماہین کے کان کے پاس جھکی۔ آج ہم دونوں ان دونوں کی سیٹنگ کرواتے ہیں۔ ماہین نے ہونٹوں کا کنارہ دبا کر پہلے عنایا پھر باتوں میں مگن صوفیہ خانم کی طرف دیکھا، پھر مدھم سی سرگوشی کی۔ ان کی سیٹنگ کروانے کے چکر میں اپنی سیٹنگ خراب مت کر لینا۔ میری سیٹنگ تو بہت پہلے ہی سے ہو چکی ہے۔ اس نے گردن پر جھولتا اپنے بالوں کا بندھا ڈھیلا سا جوڑا ہلکی انگلیوں سے چھوا۔ آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھی۔ ماہین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ پھر سے کوئی رومانٹک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ آنکھوں میں تجسس لیے وہ جاننے کو بے تاب تھی۔ ہو ہی جاتا جو تمہارا بلیک پینتھر نہ ٹپکتا۔ اس نے تو جیسے ماہین کے دل پر ہاتھ ڈال دیا۔ میرا بلیک پینتھر؟ وہ کب میرا ہو گیا؟ صدمے سے اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی، اور آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ صرف عنایا ہی نہیں، صوفیہ خانم نے فوری اسے گردن گھما کر گھوری دی۔ نفیسہ اور فروا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ماہین گھبرا گئی تھی۔ اس پر سے صوفیہ خانم کی آنکھیں۔ آتے وقت انہوں نے ڈھیروں تاکید کی تھی کہ وہاں انسانوں کی بچی کی طرح کم بولنا، کم کھانا اور کم اچھلنا کودنا، اور ادھر پہلے ہی مرحلے پر آواز نکل گئی۔ کچھ ہوا ہے؟ کون بلیک پینتھر؟ نفیسہ نے تجسس سے پوچھ لیا تو وہ اور بھی گھبرا گئی تھی۔ بلیک پینتھر نہیں آنٹی، کارٹون والا پنک پینتھر۔ میشا ہونٹوں پر معصوم سے مسکراہٹ سے جائے بولی۔ میری بچی کا پنک پینتھر دیکھنے کا دل کر ہے۔ آپ نے ابھی تک ٹی وی آن نہیں کیا؟ وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر جیسے ماہین کی بے وقوفی کو سدھارنے میں لگی ہوئی تھی۔ عنایا نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ماہین ہونٹ دبائے اپنی بے وقوفی پر خفیف سی ہی تھی۔ دلہن، یہاں کون سا کوئی بچہ ہے جو ٹی وی دیکھے؟ نفیسہ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر پھر بھی ملازمہ کو آواز دے دی۔ نسرین، ٹی وی آن کرنے دو، ماہی کو کارٹون دیکھنا ہے۔ خالہ جی، ابھی تک ماہین کا بچپنا نہیں گیا؟ فروا ہنسی تھی، مگر اس ہنسی میں چھپا طنز کسی سے ڈھکا نہ تھا۔ ماہین نے فوراً سر جھکا لیا۔ عنایا کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ وہ فروا اور نفیسہ دونوں کے مزاجوں سے بخوبی واقف تھی۔ بظاہر خوش اخلاق، مگر ہر جملے میں چھپا ہوا کوئی نہ کوئی طنز ضرور ہوتا تھا۔ میشا نے بھی آنکھیں سکیڑ کر فروا کو دیکھا، مگر صوفیہ خانم ہمیشہ کی طرح پورے سکون سے بولی، بہو، یہاں تو ابھی تک لوگ خود کو 19-20 سال کا سمجھتے ہیں۔ میری ماہی تو خیر ابھی واقعی بچی ہے، آخر حویلی میں سب سے چھوٹی جو ہے۔ ایک لمحے کو فروا کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ تو ہے ہی، ماہین خاندان میں سب سے چھوٹی ہے، تبھی تو اردلان اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے اسی کی عمر کی بیوی لے آیا ہے نا نفیسہ؟ انہوں نے بغل میں بیٹھی ہوئی نفیسہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اردلان سے چھوٹی تو بہت ہے دلہن۔ انہوں نے بھی اپنی دیورانی کی تائید کی۔ لیونگ کی فضا ایک لمحے میں بدل گئی۔ صوفیہ خانم کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ بہت سی باتیں وہ نظر انداز کر جاتی تھی، مگر اردلان کے متعلق طنز وہ کبھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ ذرا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اے دلہن، شاید تم دونوں بھول رہی ہو کہ میرے آدی کی بھی ابھی کوئی عمر نہیں ہوئی۔ خاندان کے کچھ لڑکے تو اس سے بڑے ہونے کے باوجود آج تک لونڈے بنے پھر رہے ہیں، بالوں میں ڈائی لگا لگا کر خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ لہجہ نرم تھا، مگر تیر نشانے پر لگا تھا۔ نفیسہ اور فروا کے چہرے فوراً اتر گئے تھے، اور صوفیہ خانم ابھی رکی نہیں تھیں۔
ایک میرا عادی ہے، چھوٹی سی عمر میں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، ورنہ تم خود جانتی ہو تمہارے بیٹوں سے بھی کئی سال چھوٹا ہے، اور ادھر حال یہ ہے کہ ابھی تک اپنی نوکری ڈھنگ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس بار تو ان دونوں کی شکلیں واقعی دیکھنے کے قابل تھی۔ ادھر میشا، ماہین اور عنایا کے چہروں پر چھپی ہوئی خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج دادی کا منہ چوم لوں۔ میشا نے محبت بھری نظروں سے صوفیہ خانم کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ قسم سے ٹاپ کلاس ڈرامہ ہیروئن نکلی ہے ہماری دادی ساس۔ ماہین نے فوراً ہتھیلی اپنے منہ پر رکھ لی، ورنہ ہنسی کا فوارہ چھوٹ جانا تھا۔ نانی سا آ رہی ہیں۔ اچانک عنایا نے راہداری کی طرف دیکھتے ہوئے اطلاع دی، اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا، لیونگ روم کی فضا یکسر بدل گئی۔ فروا اور نفیسہ کے چہروں پر فوراً مہذب مسکراہٹیں سج گئیں۔ سارہ خانم بھی پھر کسی اور وقت پر رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ میشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے والی راہداری نما حصے سے سائرہ خانم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہو رہی تھیں۔ سفید اور ہلکے سرمئی رنگ کے قیمتی لباس میں، کندھوں پر نفاست سے جمع دوپٹہ اور چہرے پر سجا وہی روب اور غرور جو ان کی شخصیت میں جھلکتا تھا۔ اس عمر میں بھی وہ سیدھی اور گردن اٹھائے چل رہی تھیں۔ ناظرین ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ اولڈ لیڈی، نہ جانے کیوں یہ اتنی گھمنڈی ہے؟ میشا نے ایک دم ناگواری سے گردن موڑ لی۔ کل سے جو کچھ ان کے وراثت کے بارے میں سنا تھا، وہ اس کے لیے بہترام کے قابل نہیں رہی تھی۔ ادھر سائرہ خانم کی بھی نظریں سب سے پہلے گردن موڑ کر مگر تن کر بیٹھی میشا پر جا ٹھہری تھیں۔ پاؤں پر رکھے پاؤں کو ہلاتی، چہرے پر بے نیازی اور آنکھوں میں ایک عجیب سے خود اعتمادی لیے وہ لڑکی انہیں برسوں پرانا ایک منظر یاد دلا گئی تھی۔ ایک لمحے کو ان کے پیشانی پر نہ دکھائی دینے والی شکن ابھری، وہی انداز، وہی گردن کا تناؤ، وہی نگاہوں میں چھپی بغاوت، اور سب سے بڑھ کر وہی احساس کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ سائرہ خانم کی نگاہ چند ثانیے میشا پر رکی رہی، پھر انہوں نے خاموشی سے نظریں ہٹا لیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک پرانی کسک جاگ اٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی نشست کی طرف بڑھ آئیں۔ السلام علیکم نانی صاحب۔ عنایا اور ماہین فوراً کھڑی ہو گئی تھی، مگر میشا بدستور اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ وعلیکم السلام، سائرہ خانم نے مختصر جواب دیا اور ایک سرسری مگر تیز نگاہ اس پر ڈالی جو ابھی پہلے کی طرح بے فکر بیٹھی تھی۔ فروا اور نفیسہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں مٹکائیں۔ ماہین نے فوراً چپکے سے اس کی کوہنی میں چٹکی کاٹی۔ صوفیہ خانم نے بھی ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میشا، سائرہ کو سلام کرو۔ آواز نرم تھی مگر تنبیہ واضح تھی۔ میشا نے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجائی، پاؤں نیچے رکھے اور سائرہ خانم کی طرف مڑی۔ ہائے اولڈ لیڈی، السلام علیکم۔ سلام کر کے اس نے صوفیہ خانم کو دیکھا۔ دادی سا کہوں یا نانی سا؟ صوفیہ خانم کے جواب دینے سے پہلے ہی سائرہ خانم بول اٹھیں۔ اردلان کی دادی ہی ہوں میں، مجھے دادی سا ہی کہو۔ اوکے، کیسی ہیں دادی سا؟ اس نے رسمی انداز میں پوچھا تھا۔ ویسے دیکھنے میں آپ فٹ ہی لگ رہی ہیں، بول کر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ ناظرین نے فوراً نظریں سائرہ خانم کی طرف اٹھائیں۔ عنایا نے ہونٹ بھینچ لی اور ماہین نے دل ہی دل میں ماتھا پیٹ لیا۔ یا اللہ، اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، مگر سائرہ خانم کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ الحمدللہ، سب اللہ کا کرم ہے، ان کا جواب مختصر اور سپاٹ تھا۔ گڈ، میشا نے سر ہلایا اور پھر سے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے انہیں جتا رہی ہو کہ اسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صوفیہ خانم نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر خود ہی بات کی شروعات کی۔ آج کوئی خاص وجہ تھی کیا سائرہ جو ہم سب کو بلوا لیا؟ بس ایسے ہی نئی دلہن کے ساتھ عنایا اور ماہین کو بلوایا تھا میں نے۔ انداز بھلے سادہ تھا مگر جتا دیا کہ تم بے سبب ادھر آ گئی ہو۔ میں بھی کہاں آ رہی تھی، مگر ماہین اور عنایا تو آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے مانی دلہن بھی، جب میں بھی ادھر آنے کو تیار ہوئی۔ زبردستی تیار کر کے مجھے اٹھا لائیں گے تینوں۔ ماہین اور میشا نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ عنایا نے فوراً اپنا سر جھکا لیا، وہ اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ اچھا کیا، سائرہ خانم بس ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے معلوم نہیں تھا اردلان کے ادھر آنے کا، ورنہ تم سب کو دعوت دیتی۔ ہاں، اردلان آیا ہوا ہے، صوفیہ خانم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ خیر سے اب بیوی بھی آ گئی ہے اس کی، اب کہاں دل لگنا ہے اس کا شہر میں۔ جملہ مکمل ہوا تو میشا کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر صوفیہ خانم کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ مسٹر انکل آخر کب سے میرے اتنے عاشق ہو گئے ہیں کہ ان کا دل شہر میں لگنا بند ہو گیا؟ بمشکل اس نے اپنے چہرے کے تاثرات قابو میں رکھے۔ ادھر سائرہ خانم خاموش بیٹھی تھی، مگر فروا کو شاید یہ خاموشی کھٹک رہی تھی۔ وہ فوراً مسکرا کر بولی، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی نا پھپھو۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اردلان کا دل آخرکار اپنی بیوی میں لگنے لگا، ورنہ ہم تو سب یہی سوچتے تھے کہ درے شہوار سے تو شاید کبھی بھی۔ وہ جان بوجھ کر رک گئی، جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر بعض اوقات ادھورے جملے مکمل جملوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک پل میں لیونگ روم کی فضا بدل گئی، جیسے کسی نے خاموشی سے زہر بھرا دھواں چھوڑ دیا ہو۔ عنایا کے ہونٹ بھینچ گئے، ماہین کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میشا اگرچہ بات نہیں سمجھ سکی تھی مگر اتنا ضرور محسوس کر گئی تھی کہ فروا نے کوئی ایسی بات چھیڑ دی ہے جسے چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔
صوفیہ خانم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو برف جیسے ٹھنڈک اتر آئی، مگر ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سارا خانم نے کاٹدار نظروں سے فروا کی طرف دیکھا۔ فروا! ان کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اتنی سخت ضرور تھی کہ فروا کے ہونٹ سل گئے۔ یہاں بیٹھ کر گڑھے مردے اکھاڑنے کے بجائے جا کر دیکھو ناشتہ تیار ہوا ہے یا نہیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فروا کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری ابھری، مگر سارا خانم کی نگاہوں میں موجود تنبیہ دیکھ کر وہ فوراً سنبھل گئی۔ جی پھپھو، وہ دھیمی آواز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نفیسہ نے بھی نظریں چرا کر ہلکے سے کھنگھارا۔ میں بھی دیکھ کر آتی ہوں۔ دونوں تقریباً ایک ساتھ وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی لیونگ روم میں ایک عجیب سا سکوت اتر آیا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جو تلخی فضا میں کھلی ہوئی تھی وہ اتنی آسانی سے ختم تو نہیں ہونے والی تھی، مگر اسی لمحے روحان کی آمد نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ السلام علیکم دادی صاحب، خوش دلی سے بولتے ہوئے وہ ان لوگوں کے قریب چلا آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ صوفیہ خانم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خیر سے آج تم بھی گھر پر ہو؟ جی، وہ ہلکا سا ہنسا۔ جانا تو ہے، مگر آپ لوگوں سے سلام دعا تو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سارا خانم کے برابر میں جا بیٹھا۔ بیٹھتی اس کی نظر بے اختیار عنایا پر جا ٹھہری، بس ایک لمحے کے لیے۔ عنایا حسب معمول سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے اس کے آنے یا نہ آنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ روحان کے سینے سے ایک سرد سانس نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی ماہین اور میشا کی طرف مڑ گئی۔ ہائے ماہی، اور کیسی ہیں آپ ہماری بھابھی جی؟ اس بار اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ میشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ایبسولیوٹلی فائن، ہینڈسم، اس نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب تک کہاں تھے آپ ہاٹ مین؟ ماہین نے فوراً لب کھینچ لیے۔ یا اللہ، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ روحان بے اختیار ہنس پڑا، مگر ماہین کی نظریں فوراً سائرہ خانم کی طرف اٹھی تھیں، اور جیسا کہ اسے خدشہ تھا ان کے چہرے پر ناگواری صاف نمایاں تھی۔ دلہن؟ سارہ خانم کی آواز میں ہلکی سی سختی شامل ہو گئی۔ اردلان کی بیوی ہو تم، اس لحاظ سے عنایا تمہاری بیٹی ہوئی اور روحان تمہارا داماد۔ رشتوں کا احترام کرنا سیکھو۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میشا کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ ذرا سی مدھم پڑی تھی، آنکھوں میں ناگواری کی ہلکی سی لہر ابھری تھی۔ اسے ہمیشہ سے یہ بات بری لگتی تھی کہ کوئی اس کی نیت کو سمجھے بغیر اسے آداب سکھانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، صوفیہ خانم بول اٹھیں۔ میشا سب کا احترام کرتی ہے سارہ۔ ان کا لہجہ نرم تھا، مگر آنکھوں میں صاف سختی اتر آئی تھی۔ ہم سب کا بھی، اور روحان کا بھی۔ اسے بخوبی معلوم ہے کہ روحان انی کا شوہر ہے، تبھی تو بے تکلفی سے بات کر رہی ہے۔ صوفیہ خانم کے جواب پر سارہ خانم خاموش نہیں، مگر ان کے چہرے پر موجود ناگواری پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر روحان نے گردن جھکا کر اپنی ناک کے پاس انگلی پھیرتے ہوئے کنکھیوں سے پہلے اپنی نانی سا کو دیکھا، پھر میشا کو۔ اس کے چہرے پر بے بسی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ میرا یہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال میں چلتا ہوں لیڈیز، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک مختصر سے مسکراہٹ میشا کی طرف اچھالی۔ میشا نے بھی مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر جواب دے کر منہ بنا لیا، تو اس کے انداز پر روحان دل ہی دل میں ہنسا اور اگلے لمحے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سب سے لا تعلق اور بے پرواہ بنی بیٹھی عنایا جیسے اندر ہی اندر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے راحت کی سانس خارج کی تھی، گویا روحان کی موجودگی بھی باعث گھٹن ہو۔ سائرہ خانم کی نظر اس پر پڑی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف رخ موڑ کر نازنین کو دیکھا، جو کب سے خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی سب کے چہرے اور بدلتے ہوئے تاثرات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ نازنین؟ جی بڑی بیگم۔ ان کی آواز پر وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ جا کر کچن میں دیکھو تیاریاں کہاں تک پہنچیں۔ جی، اس نے سر جھکا کر کہا، پھر وہ خاموشی سے مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، اور اس کے جاتے ہی لیونگ روم میں ایک بار پھر وہی بوجھل خاموشی اتر آئی، جسے ہر شخص اپنے اپنے انداز میں توڑنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مشہور بہت ہے میرے الفاظ کی تاثیر، مگر ایک شخص مجھ سے منایا نہیں جا رہا۔ لمبی راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاموشی بچھی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں عنایا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میشا اور ماہین نہ جانے کب لیونگ روم سے غائب ہو گئی تھیں، اور اب وہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچی تھی۔ واپس جانے دو مجھے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ان دونوں کو دو دو ضرور لگانی ہے مجھے۔ پہلے ساری دیر الٹی سیدھی باتیں کرتی رہی، اب خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی۔ وہ بزرگوں کے درمیان بیٹھ کر پہلے ہی اکتا چکی تھی، اوپر سے یہ دونوں سے تنہا چھوڑ کر خود جانے کہاں نکل گئی تھیں۔ مل جائے نا بس ایک بار، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، پھر ساری ہنسی نکالتی ہوں میں دونوں کی۔ وہ محتاط نظروں سے بند کمروں کے دروازوں کو دیکھتے ہوئے غصہ بھی ہو رہی تھی۔ اسے ان دونوں پر ہی غصہ آ رہا تھا، جو اسے بزرگوں کے حوالے کر کے خود اٹھ کر بھاگ گئی تھیں۔ اپنی ہی دھن میں تھی جب اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ اگلے لمحے قریب کے کمرے کے اندر کھینچ لی گئی تھی۔ صرف کھینچا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اسے دیوار سے لگا کر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر عنایا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ آپ؟ اپنے سامنے کھڑے روحان کو دیکھتے ہوئے اس کی رنگت تیزی سے بدل رہی تھی۔ خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی، اور حیرت کے فوراً بعد غصے نے۔
آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ یہ کون سی حرکت ہے؟ اس نے فوراً اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاں پاگل ہو رہا ہوں میں۔ روحان کی آواز غیر معمولی حد تک بھاری تھی۔ وہ ابھی اس کا بازو تھامے ہوئے تھا، آنکھیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں جہاں گھبراہٹ، خفگی اور بے یقینی ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ مجھے ہر وقت تم جو نظر انداز کیوں کرتی ہو؟ کیا میں پاگل نہیں ہو جاؤں گا؟ عنایا نے لب بھینچ لیے، اپنے خوف پر وہ اب قابو پا چکی تھی۔ میرا بازو چھوڑیں، مجھے اس طرح ڈرانے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسلسل اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں تھی۔ روحان کی گرفت سخت کرتا اس کے چہرے پر جھکا۔ تمہیں ڈرانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تم پر سارے حق میں رکھتا ہوں تو خاموشی سے میری بات سنو۔ سانسوں سے لے کر آنکھوں میں جو آج ضد سی تھی، اس احساس نے عنایا کو اندر سے خوفزدہ کیا تھا۔ بازو چھوڑے میرا اور جانے دے مجھے نانی سا۔ بس کچھ دیر اس نے عنایا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتی وہ ساکت سی رہ گئی، لبوں پر جیسے انگارے سلگ اٹھے۔ بس کچھ لمحے مجھے دے دو۔ وہ 2 انچ اور اس کے چہرے پر جھکا۔ آج یہ ناراضگی چھوڑ کر چند لمحے پیار کے مجھے دے دو اس قدر نزدیکی تھی کہ عنایا کے سانس اسے سینے میں الجھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئی تھیں۔ اس نے فوراً چہرہ ذرا پیچھے کیا تھا اور لرزتی سانس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی آواز لرزی ضرور تھی مگر خفگی بازے تھی۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کیا کریں۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں کوشش سے بھی آگے جا سکتا ہوں۔ روحان کی نگاہیں ایک لمحے کو بھی اس کے چہرے سے نہ ہٹیں۔ سنہری مائل ہیزل آنکھوں کی تپش سے عنایا کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ ان آنکھوں میں آج کچھ کر گزرنے کی چاہت تھی اور یہ چاہت اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس لیے مجھے ادھر اپنے کمرے میں گھسیٹ کر لائے ہیں؟ آواز رندھی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرد مہری کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس سے بدگمان تھی، اس طرح سے اور بھی متنفر ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر روحان نے گہری سانس بھری اور نرمی سے اس کا بازو چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرا ارادہ کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں، بس۔ وہ ایک قدم اور پیچھے گیا، موڑا اور پھر میز پر رکھا۔ وہ سنہری نازک سلاخوں والا پنجرا اٹھایا۔ اس دوران عنایا خاموش نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ روحان دوبارہ پلٹا تو اس کی نظریں پنجرے کی طرف گئی تھیں۔ اندر ایک نہایت خوبصورت سفید پرندہ تھا، ننھا سا، خوفزدہ سا، سلاخوں کے اندر سمٹا ہوا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ روحان وہ خوبصورت پنجرا لے کر پھر سے اس کے نزدیک آ گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ پنجرے والا ہاتھ اونچا کیے ہوئے وہ عنایا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شوق اور محبت کا سایہ تھا۔ کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا تو ادھر بازار میں یہ پرندہ میں نے تمہارے لیے خرید لیا۔ کیسا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عنایا کو پرندوں سے کتنی محبت ہے، شوق سے انہیں اپنے پاس رکھتی ہے، اسی لیے اس نے بھی بڑے شوق سے یہ پرندہ اس کے لیے خرید لیا تھا۔ اچھا لگا؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی اور آنکھوں میں امید۔ عنایا کی نظریں روحان کے چہرے سے ہوتی ہوئی ہاتھوں تک آئی، پھر سنہری پنجرے میں قید اس سفید پرندے پر۔ وہ پرندہ واقعی خوبصورت تھا مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی۔ یہ پرندہ اسے اپنی کہانی کا عکس لگا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی دبیس تہ کمرے پر چھائی رہی، پھر وہ آگے بڑھی اور روحان کے ہاتھ سے پنجرا لے لیا۔ وہ تیز قدموں سے کھڑکی تک گئی، پنجرا ساتھ رکھی میز پر رکھا، پردے ایک طرف سرکائے اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا تو اس نے احتیاط سے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ اندر ڈال کر پرندے کو تھام لیا۔ پرندہ گھبرا کر پھڑ پھڑایا مگر اس کی گرفت مضبوط رہی۔ دوسری طرف روحان سینے پر بازو باندھے خاموش کھڑا تھا۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آخر کرنے کیا جا رہی ہے۔ شاید جو کرنے جا رہی تھی وہ اسے قطعی اچھا نہیں لگنے والا تھا۔ عنایا نے پرندے کو دونوں ہتھیلیوں میں سمیٹ کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ آج سے تم آزاد ہو، کسی کی قیدی نہیں ہو تم۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ اگلی ہی لمحے اس نے ہاتھ بلند کیا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ چند ثانیوں تک وہ ہوا میں پھڑ پھڑاتا رہا، پھر کھلی کھڑکی سے باہر نکل کر نیلے آسمان میں گم ہو گیا۔ روحان خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کی پیشانی پر ایک شکن پڑی۔ یہ کس لیے تھا؟ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی۔ عنایا نے خالی پنجرا اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ میرے لیے لائے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اور میں نے اسے قید سے آزاد کر دیا۔ وہ جس انداز سے اسے دیکھ رہی تھی ان نگاہوں کا مفہوم روحان برسوں سے پڑھتا آ رہا تھا۔ اس نے ایک بےمانی سی ہنسی پھر سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے پوشن میں جو پرندے پل رہے ہیں کیا انہیں آزادی کا حق نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، عنایا نے بنا جھجکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ روحان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اور اس پرندے میں کیا برائی تھی؟ کیا یہ پسند کیے جانے کے لائق نہیں تھا؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا بلکہ ایک سنجیدہ سا سوال تھا جیسے وہ واقعی اسے سمجھنا چاہتا ہو۔ عنایا کی آنکھوں میں سرد نفرت تیر گئی۔ اس لیے کہ اسے آپ لائے تھے، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ میری نظر میں وہ پرندہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جسے روحان خانزادہ پنجرے میں قید کر کے مجھے بہلانے کی کوشش کرے۔ الفاظ شاید مختصر تھے مگر ان میں چھپی نفرت روحان کے دل تک اتر گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں خاموشی سے خنجر اتار دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں درد کی جگہ آہستہ آہستہ آگ اترنے لگی۔
ہاں، عنایا فوراً بولی، مجھ سے نکاح کر کے آپ نے مجھے قیدی بنا لیا، ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اس نے خالی پنجرہ دوبارہ میز پر پٹک دیا، دھات کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونج گئی۔ روحان کی آنکھوں میں اب تکلیف کے ساتھ غصہ بھی سلگنے لگا تھا۔ مجھ سے نکاح تمہارے لیے قید ہے؟ ہاں۔ صرف ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ کی ضرب اتنی گہری تھی کہ روحان کو لگا جیسے اس کے اندر برسوں سے سنبھال کر رکھے گئے تمام خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے ہوں۔ وہ خواب جنہیں اس نے عمر بھر دل کے کسی محفوظ گوشے میں سجا کر رکھا تھا، آج انہی خوابوں کا عنایا اپنے لفظوں سے روند رہی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ کیوں کرتی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ اس کی آواز میں پہلی بار غصے سے زیادہ شکست تھی۔ عنایا نے نظریں پھیر لی، میں آپ کے جواب دے نہیں ہوں۔ روحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دونوں کے درمیان باقی رہ جانے والا فاصلہ بھی ختم کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے جواب چاہیے عنایا خانزادہ۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں لگایا تھا۔ عنایا نے گردن سیدھی کی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میرا جواب یہی ہے کہ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ اس نے دھیرے دھیرے اس کے دل کے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ مجھے نفرت ہے اس رشتے سے، آپ کی بیوی کہلانے سے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ روحان بس اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، ساکت، مگر اس خاموشی کے نیچے نہ جانے کتنے طوفان کروٹیں لے رہے تھے۔ نفرت ہے مجھے اس گھر سے۔ اب آنسو اس کی پلکوں پر لرز رہے تھے۔ دم گھٹتا ہے میرا یہاں، مجھے یہاں آنا ہے، یہ سوچ کر ہی ہر روز گھٹ گھٹ کر جیتی ہوں میں۔ روحان کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے، رگیں ابھر آئیں، مگر وہ اب بھی خاموش تھا۔ مگر وہ آج رکنے والی نہیں تھی۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو، عنایا کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر آنکھوں کی نفرت نہیں، مجھے آزاد کر دیں، طلاق دے دیں مجھے۔ روحان نے آنکھیں بند کر لیں، یہ مانگ تابوت میں آخری کیل ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو؟ آواز حیرت انگیز حد تک پرسکون تھی۔ عنایا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اب کوئی جھجک، کوئی تذبذب باقی نہیں تھا۔ تو ساری زندگی؟ وہ ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کر رہی تھی۔ بس میری نفرت ہی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس بار کچھ ٹوٹنے کی آواز صرف روحان نے سنی تھی۔ اپنے اندر بہت گہرائی میں اس کا چہرہ یکدم بے تاثر ہو گیا، مگر اس نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کب اس نے اس کا دل توڑا نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا، ٹوٹے کان سی ہنسی، زخمی ہنسی۔ عنایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے الفاظ باقی کسی کو زخمی کر سکتے ہیں۔ روحان نے دھیرے سے گردن جھکائی جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں، پھر چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں سرخی تھی مگر آواز حیرت انگیز حد تک پرسکون رہی تھی۔ اگر میری محبت تمہارے لیے قید ہے تو، اس نے دھیرے سے کہا، تو یہ قید ہمیشہ کے لیے مبارک ہو مسز روحان۔ عنایا کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑا آدمی بدل گیا ہے، بہت خاموشی سے، بہت خطرناک انداز میں۔ روحان کی آنکھوں میں چھائی سرد مہری اجنبی تھی، اور آج اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اسی لمحے تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی نظریں عنایا کے چہرے پر جمی تھیں۔ بہت جلد تم اسی کمرے میں میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ رک گیا، پھر دھیرے سے بولا، اور محبت کی بھیک مانگو گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عنایا گردن جھٹک کر ہنس پڑی، ایسا مر کر بھی نہیں ہوگا۔ اتنا آسان ہے؟ روحان کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ ابھری مگر آنکھیں اب بھی سرد تھیں۔ بہت سے دعوے بکھرتے دیکھے ہیں میں نے مسز روحان۔ اس نے گردن موڑ کر خالی پنجرے کی طرف دیکھا۔ جانتی ہوں۔ اس پنجرے پر نظریں گاڑے ہوئے وہ برف سی آواز میں بول رہا تھا، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ایک دن تم مجھ سے سمجھ لو گی، میری محبت تمہارے دل کو چھو لے گی۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے انتظار کیا، ہر موڑ پر رکا رہا، کبھی تو محبت کی صدا دو گی۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی۔ بہت انتظار کیا، اتنا کہ اب تھکنے لگا تھا، مگر اگلی لمحے روحان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے دوبارہ عنایا کی طرف دیکھا۔ وہ نگاہیں خطرناک حد تک ٹھنڈی تھیں۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اس سے بھی تیزی سے روحان نے اس کا بازو جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے روحان نے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا مضبوطی سے تھام لیا۔ عنایا آنکھیں پھاڑے اس کا جارحانہ انداز دیکھ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم نے ہمیشہ میری توہین کی ہے، وہ اس کے چہرے پر جھکا گھرایا تھا۔ میری محبت کو ٹھکرایا ہے، میرے جذبات کو روند ڈالا ہے۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اور اگر میں چاہوں، اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی ہو گئی تھی، تو اسی وقت تم سے تمہاری نفرت کا انتقام لے سکتا ہوں۔ عنایا کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس سینے میں اٹکنے لگی، لیکن وہ اچانک رک گیا۔ میں ایسا قطعی نہیں کروں گا، تمہارے قریب بھی رہوں گا، تمہارا بن کر بھی رہوں گا، مگر وہ ذرا سا رکا، مگر تم سے انتقام لوں گا اپنے اصولوں کے حساب سے۔ وہ مزید اس کے چہرے پر جھکا۔ تمہارا برا وقت شروع ہونے والا ہے مسز روحان۔ اگلی لمحے اس نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ عنایا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی، کمر میز سے جا لگی۔ درد کی ایک لہر کمر میں پھیلی مگر سانس ساکن ہو چکی تھی۔ پر اس کے ٹکرانے سے میز پر رکھا خالی پنجرہ ہل کر ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ سنہری سلاخیں آپس میں ٹکرائیں تو ایک مدھم سی آواز کمرے کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ عنایا نے فوراً خود کو سنبھالا۔
اس کا سانس بری طرح اکھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک ضرور تھی مگر اس سے کہیں زیادہ صدمہ تھا۔ آپ چپ، ایک دم چپ۔ اس کی ایک ہی گراہٹ پر اس کے الفاظ دم توڑ گئے، چہرہ سفید پڑ گیا۔ روحان اب ایک قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ آج سے وہ مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے عنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ اور ابھی سے میرا انتقام شروع ہوا مسز روحان۔ عنایا کی زبان جیسے کنگ ہو گئی، آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں۔ روحان نے آخری بار اسے دیکھا، پھر تیزی سے مڑا اور اسی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے میں صرف عنایا، اس کی بے ترتیب سانسیں اور میز سے گر کر زمین پر پڑا خالی پنجرہ باقی رہ گیا تھا جس کا خالی پن جیسے فضا میں اتر آیا تھا۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کر لینا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی ابرار چند پل کو ٹھٹک گیا۔ اس کی نگاہ بے اختیار آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی پر جا ٹھہری۔ آئینے کے سامنے اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی ہوئی میشا بھی ایک دم چونک گئی۔ تیزی سے مڑی تو ہاتھ تیزی سے پہلو میں گرے اور ریشمی بال آبشار کی طرح شانوں سے لے کر پشت پر گر گئے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وہ ایک وجیح اور پرکشش مرد تھا، بلند قامت، متواضع نقوش اور شخصیت میں ایک فطری روب، مگر عجیب بات تھی، حویلی میں آنے کے بعد یہ پہلا مرد تھا جسے دیکھ کر میشا بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی، بلکہ الٹا اس کی پیشانی پر ناگواری کی ہلکی سی لکیر ابھر آئی تھی۔ "What are you doing, uncle?" اس نے ابرو چکاتے ہوئے تندی سے کہا۔ "روم میں داخل ہونے سے پہلے ناک کرنا سکھایا نہیں کسی نے؟ اتنے بھی مینرز نہیں سیکھے آپ نے؟ اس کے لہجے میں ناگواری بھی تھی اور چہرے پر غصہ بھی، لیکن یہ ناگواری اور غصہ دونوں ہی اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہیں دروازے کے قریب ہی رک کر بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ لڑکی توجہ کھینچ لینے والی تھی۔ خوبصورتی اپنی جگہ، مگر اس کے انداز میں جو بے ساختگی اور اعتماد تھا وہ زیادہ نمایاں تھا۔ اس نے آہستہ سے سینے پر بازو باندھے اور ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا۔ "میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے مس." اس کے ہونٹوں پر مدھم سا تبسم آیا۔ "مگر شاید آپ نے کچھ نہیں سیکھا." "کیوں بھلا؟" میشا کی بھویں فوراً تن گئی تھیں۔ "اس لیے کہ آپ بلا اجازت ایک مرد کے کمرے میں پوری ملکیت کے ساتھ کھڑی ہیں." اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے کمرے کے گرد گھومی، پھر واپس اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ "اور اوپر سے اسے انکل بھی کہہ رہی ہیں." میشا کی آنکھیں ذرا سی پھیلیں۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی غلط کمرے میں آ گئی ہے، مگر اگلے لمحے اس نے گردن تان کر کہا، "کس اینگل سے آپ مجھے انکل نہ لگیں تو میں نہ کہوں." اس نے بھویں کھینچی۔ "مجھے تو آپ ہر اینگل سے انکل ہی لگ رہے ہیں." اس نے گردن پر آئے بال سر کی جنبش سے پرے کیے۔ ابرار بے ساختہ مسکرایا۔ لڑکی کے ہر انداز اس کے لیے دلچسپ تھے، بے حد خوبصورت، اور اسے کہیں زیادہ بے باک۔ اس کے ہر انداز میں ایک انوکھی بے ساختگی تھی، ایسی جو انسان کو چاہے نہ چاہے متوجہ کر ہی لیتی ہے۔ ادھر میشا اس کے لگاتار دیکھنے سے غیر آرام دہ ہونے لگی تھی۔ "انکل ڈونٹ لک می." "روم سے نکل جائیے آپ." ہاتھ اٹھا کر اسے باہر جانے کا اشارہ بھی دیا۔ ابرار نے ایک ابرو اٹھائی۔ "مجھے میرے روم سے نکل جانے کو کہنے والی پہلے اپنا نام بتائے." اور بولتے ہوئے وہ 2 قدم چل کر اندر بھی آ گیا۔ "اور یہ بھی کہ میرے روم میں آنے کا حق کیسے ملا آپ کو؟" لگاتار میشا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ 2 قدم اور بڑھا۔ میشا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ عجیب بات تھی، زندگی میں پہلی بار اسے کسی اجنبی مرد کی موجودگی سے ہلکی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ "میں سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ گیسٹ روم ہے." اس نے جلدی سے جواب دیا۔ اسی لمحے اسے اپنے دوپٹے کا خیال بھی فوری آیا تھا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ دوپٹے کی قیمت کیا ہے، وہ کیسے محافظ بھی بن سکتا ہے۔ بے ساختہ دونوں شانوں کو سکیڑ کر اس نے گردن موڑ کر تیزی سے کمرے میں نظر دوڑائی۔ "یہ دوپٹہ کہاں گیا؟" وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ "مسٹر انکل تو ایسے دیکھ کر مجھے یوں ہی نگل لینا ہے." اپنے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ اسی دوران ابرار کی نظر کمرے کے کونے پر رکھی کرسی کے بازو پر اٹکے دوپٹے پر پڑی۔ شاید اس نے ہی واش روم جاتے ہوئے وہاں دوپٹہ اچھال دیا ہوگا۔ ہلکی سی نظر میشا پر ڈال کر وہ اس کرسی کی طرف بڑھا اور ابھی جھک کر اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ ایک اور ہاتھ بڑھا۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی کسی نے تھام لیا۔ ابرار نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی دلچسپی یکایک سرد مہری میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہو گیا تھا۔ "اس دوپٹے کو چھونے کا حق آپ کو نہیں ہے." اردلان خانزادہ نے دوپٹہ اپنی مٹھی میں کستے ہوئے اس پر سلگتی نظر ڈالی اور مڑ کر میشا کی طرف چلا آیا تھا۔ میشا سر اٹھائے بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ کی رمق موجود تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں چمک۔ وہ 2 ہی قدم میں اس کے سامنے دیوار کی طرح آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے وہ دوپٹہ اس کے شانوں کے ارد گرد لپیٹ دیا۔ "بولا تھا نا تم سے، اس دوپٹے کو اتارنے کا حق صرف میرے بیڈ روم تک محدود ہے." اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ میشا نے ہونٹ بسورے۔ "میں تو واش روم گئی تھی نا، تو ادھر رکھ کر گئی تھی." اس نے چہرے پر مزید معصومیت سجاتے ہوئے صفائی بھی دی، ساتھ ہی رخسار پر بکھری لٹ کان کے پیچھے سرکائی۔ "جگہ ماہین تمہاری دم بنی گھومتی رہتی ہے یا تم اس کی؟" اس نے آنکھیں ذرا سکیڑ کر اسے گھورا۔ "آج کیا ہوا تھا تم دونوں کو؟"
हर जगह? मीशा ने फ़ौरन आंखें फैला लीं। वॉशरूम में तो हम दोनों अकेली अकेली जाती हैं, और रात में? फिर ज़रा सा रुकी, अर्दलान के शर्ट के बटन को होले से छुआ। और रात को तो मैं आपके साथ होती हूँ, आपके बेडरूम में, आपके बेड पर, आपके साथ। वो जो हल्के से मुस्कुराई, एक लम्हे को वक्त जैसे थम सा गया। कम बोला करो और मेरे साथ चलो। हाथ बढ़ाकर मीशा की कलाई थाम कर वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाहें सामने खड़े अबरार की सर्द आंखों से टकराईं। फसों टूट गया, फ़िज़ा यक्का-यक बदल गई। उसका चेहरा पल भर में बेतासुर हो गया। अबरार बहुत देर से खामोश खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके जबड़े सख्ती से भिंजे हुए थे और उसे आंखों में एक अजीब सी तपिश उतर आई थी। जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये लड़की कौन है? और उसके लिए अर्दलान जैसा संजीदा और सख्त और मोहतात आदमी इतना हसास क्यों हो रहा है? पहले दुपट्टे को छूने पर एतराज़, फिर इस अंदाज से उसके करीब आना, और अब यूं बेसाख्ता उसकी कलाई थाम लेना। ये सब किसी आम ताल्लुक़ की निशानियां नहीं थीं। और फिर जैसे अचानक जहन के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसे याद आया, सुना था कि अर्दलान खानज़ादा ने निकाह कर लिया है एक गैर मुल्की लड़की से। तो क्या? उसकी निगाह बेख्तियार मीशा पर जा ठहरी। सुनहरी बाल, रोशन चेहरा और पुरएतमाद अंदाज। तो ये वही है? यही अर्दलान खानज़ादा की दुल्हन है? उसके जबड़े मज़ीद तन गए। भूरी आंखों की तपिश अब धीरे धीरे सुर्खी में बदलने लगी थी। मीशा जो अभी तक अर्दलान के पहलू में खड़ी थी, बेसाख्ता ज़रा सा उसकी तरफ झुकी। ये अंकल कौन है आदि? पहले तो कभी नहीं देखा। उसने आवाज़ दबाकर पूछा था, मगर इस बेसाख्ता सवाल से ज़्यादा असर उसे एक लफ्ज़ ने डाला था, आदि। जिस अपनायत और हक से उसने उसे पुकारा था, कोई एहसास ज़रूर उसके दिल में बंद दरवाजे को छूकर गुजरा था। ये? उसने सीधे अबरार की आंखों में आंखें गाड़ी। ये सायरा खानम के रिश्तेदार हैं, इनके सगे भांजे। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इनसे हमारे। आखिर में वो अजीब सा मुस्कुराया भी। अबरार के होंठों पर भी सर्द से मुस्कुराहट दौड़ी। ये तो सही कहा तुमने, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे बीच। और अब? उसने जानबूझकर वक्फा दिया। कुछ नए ताल्लुकात तुम दोनों से जोड़ने में इधर आया हूँ। बात के आखिर में पलकों को खम दिया था। कमरे की फ़िज़ा जैसे एक लम्हे को साकित हो गई। अर्दलान के चेहरे पर हल्की सी सख्ती उभर आई थी। उसके जबड़े लम्हे भर को तन गए थे। मीशा जो अब तक खामोशी से दोनों मर्दों के दरमियान चलती खामोश जंग को समझने की कोशिश कर रही थी, उलझन से कभी एक को देखती और कभी दूसरे को। चलो मीशा। उसकी कलाई मजबूती से थामे अर्दलान दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज़ उभरी, शादी मुबारक हो अर्दलान। उसके कदम एक लम्हे को रुके। गर्दन मोड़कर उसने अबरार की तरफ देखा। वो अभी वहीं खड़ा था। नज़रें इस बार बिला झिझक मीशा पर टिकी हुई थीं। तुम्हारी बीवी पसंद आई मुझे, कहते हुए उसने हल्की सी मुस्कुराहट भी उसकी जानिब उछाल दी। कमरे के फ़िज़ा में जैसे कोई नादीदा तनाव फैल गया था। अर्दलान के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले ही मीशा तुंदी से बोल उठी, लेकिन मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वह ज़रा सा अर्दलान के करीब सरकी, फिर पूरी संजीदगी से बोली, और जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे उनकी तारीफ़ भी अच्छी नहीं लगती। फिर उसने अर्दलान की कोहनी में अपना बाजू डाला। चलें आदि। लहजे में ऐसी बेसाख्ता अपनायत थी कि अर्दलान ने एक लम्हे को उसे देखा। उसकी आंखों में अभी हल्की सी नाराज़ी थी, मगर कहीं गहराई में एक मध्यम सी आसूदगी भी उतर आई थी। बस सर हिलाया। वो मुड़ा। मीशा ने मुड़कर अबरार की तरफ देखा। बाय अंकल। उसने हाथ उठाकर 2 उंगलियों से इशारा दिया था और अर्दलान की हमराही में कमरे से बाहर निकल गई थी। बाहर निकलते ही वह तेज़ तेज़ कदम उठाता राहदारी में आके बढ़ने लगा था। उसकी गिरफ्त तभी मीशा के हाथ पर कायम थी। मीशा ने लंबे खामोश कॉरिडोर पर एक नज़र डाली, फिर उसके पहलू में चलते मर्द को देखा। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। ये रास्ता तो लिविंग रूम की तरफ नहीं जाता। अर्दलान ने जवाब देने के बजाय कदम और तेज़ कर दिए। उसके जबड़े अब तक सख्ती से भिंचे हुए थे। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? चुपचाप मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आवाज़ में वाज़े गुस्सा था। उसी लम्हे उसकी गिरफ्त गैर महसूस अंदाज में मज़ीद सख्त हो गई। आह! मीशा ने आह मुँह बनाया। साथ चल तो रही हूँ, मगर हाथ तो ज़रा नरमी से पकड़ें। उसने खफकी से पहले अर्दलान को देखा, फिर अपने हाथ को। उसकी गोरी कलाई पर उसकी उंगलियों के निशान उभरने लगे थे। मजबूत गिरफ्त की वजह से अर्दलान के हाथ की रगें भी नुमायाँ हो गई थीं। मीशा ने चंद लम्हे उन उभरी हुई रगों को देखा, फिर आहिस्ता से उसका चेहरा देखा। वह सीधा सामने देख रहा था, चेहरा सख्त, निगाहें ठंडी और खामोशी गैर मामूली। तब जाकर पहली बार मीशा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ नाराज़ नहीं था, बात कुछ और भी थी। मुझे ढूंढने अंकल के रूम में क्यों आ गए थे आप? उसने एक बार फिर पूछा। इस बार उसके लहजे में शरारत कम और तजस्सुस ज़्यादा था। अर्दलान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से आगे बढ़ता रहा। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था, मगर उसके जहन में अभी तक चंद लम्हे पहले का मंजर गर्दिश कर रहा था। अबरार खान। उस आदमी की मौजूदगी की खबर सुनते ही वो चौंका था। वो जानता था कि अबरार का यहाँ आना बिला मकसद नहीं। और फिर जब वो लिविंग में पहुंचा तो सब मौजूद थे सिवाय मीशा के। माहीन थी, अनाया थी, बुजुर्ग ख़वातीन भी वहीं बैठी थी, मगर मीशा कहीं नज़र नहीं आई थी। पहले तो उसने सोचा था शायद वॉशरूम में गई हो,
مگر نہ جانے کیوں دل نے اس وضاحت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی سینے میں اتر آئی تھی، ایسی بے چینی جس کا کوئی نام نہیں تھا اور شاید کوئی جواز بھی نہیں تھا، بس ایک انجانا سا اضطراب جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر بے اختیار وہ ضروری کال سننے کا بہانہ کرتے ہوئے ادھر سے نکل آیا تھا۔ اس کے قدم اسی کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے جیسے اندر کہیں پہلے سے معلوم ہو کہ وہ وہیں ملے گی۔ اور جب اس نے دروازہ کھولا تھا تو سامنے ابرار کو میشا کا دوپٹہ اٹھانے کے لیے جھکتا دیکھا تھا۔ اس لمحے اس کے اندر نہ جانے کیا بھڑکا تھا کہ وہ تقریباً برق کی تیزی سے وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ کس حق سے اس کا دوپٹہ چھونے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور پھر تمہاری بیوی پسند آئی مجھے۔ ابرار کے کہے ہوئے یہ الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ سوچتے اس کے جبڑے ایک بار پھر سخت ہو گئے تھے۔ مسٹر انکل، میشا نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پھر آواز دی، آپ سن بھی رہے ہیں میری بات؟ بس مجھے اپنے ساتھ لے کر دوڑائے جا رہے ہیں۔ اردلان اچانک رکا، اتنا اچانک کہ میشا تقریباً اس سے ٹکرا گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، وہ پہلی بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، براہ راست گہری نگاہوں سے۔ آئندہ یہاں اس طرف کسی کے کمرے میں مت جانا۔ میشا نے فوراً ابرو جھکائی، مگر میں تو غلطی سے آئی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو، اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، جب تک تم اپنے پاپا کے پاس واپس نہیں چلی جاتی کبھی اکیلے ادھر ادھر نہیں جاؤ گی۔ ضروری ہے واپس جانا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ فضا بھی ساکن ہو گئی، لمحہ بھی وہیں رک گیا، پر اردلان نے نظریں چرائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد آواز میں کہا، جب تک تم میری ذمہ داری ہو، ہماری ڈیل کے تحت تم وہی کرو جو میں کہتا ہوں، سمجھ گئی؟ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی جس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سمجھ گئی۔ میشا کے چہرے پر خفگی ابھر آئی، جیسے اب تک تو میری بڑی چل رہی ہے، سارا موڈ سپائل کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اردلان کی گرفت ڈھیلی ہونے کے بجائے اور مضبوط ہو گئی۔ مجھے پیچھے ہٹنے کو مڑی تھی، ایک دم سے کھنچتی ہوئی واپس اس کی طرف آ گئی، اتنی قریب کہ دونوں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ رہ گیا۔ میشا کی سانس لمحے بھر کو اٹکی، اردلان کے سینے کی تپش جیسے اس کے چہرے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ سر اٹھائے ہوئے اسے یکٹک دیکھنے لگی جو اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ جس وقت تم نے مجھے شادی کی آفر دی تھی، اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی، اسی وقت سے تم اپنی مرضی کے لیے رہیں ہی نہیں گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میشا کا دل سکڑنے لگا۔ ڈیل تم نے رکھی تھی، قبول میں نے کی، شرط و شروط اب صرف میرے ہوں گے، سوال جواب بھی میرے ہوں گے، تمہارے نہیں۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ اندر تک سحر گئی۔ یہ ایک چھوئن ہی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ مس نو، اس نے سختی سے اس کے نچلے لب کو رگڑ دیا۔ ڈونٹ کال می مسٹر انکل۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے حد ہلکی مگر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تم نے مجھے جو اس نام سے پکارا، یہی اور اسی وقت تم یہ نام پکارنے سے جاؤ گی؟ اس کے ہونٹوں پر جو اجنبی سے مسکراہٹ تھی، میشا کی آنکھیں پھیلی، کچھ بولنے کے لیے لب کھولنا دشوار تھا۔ میری نرمی اور جذبات سے مت کھیلو میشا خانزادہ، ورنہ نقصان بہت بڑا اٹھاؤ گی تم۔ آنکھوں میں ایسی تپش تھی جس نے میشا کی زبان بند کر دی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بولا، اور شاید وہ تمہیں نظر نہیں آتا مگر مجھے آتا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہو گیا، صرف سیدھا ہی نہیں ہوا، ایک قدم کے فاصلے پر ہو گیا۔ میشا خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پہلی بار اسے شدت سے محسوس ہوا کہ اردلان کے دل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں وہ کبھی لفظوں میں بیان نہیں کرتا، اور شاید یہی خاموش باتیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ دل کی کسی کونے میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی، ایسی کسک کہ بے ساختہ شکایت کر بیٹھی، اگر میرا آپ سے اٹیچ ہونا ہی میرا نقصان ہے تو پھر میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ رک گئی، شکایتی نظریں اس کے چہرے پر جمیں۔ میرا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں مجھے ڈھونڈنے آ گئے تھے؟ سوالات ایسے تھے جن کا جواب بھلے نہیں تھا، مگر اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میشا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ تم میری ہو۔ اس کے لہجے میں نہ دعویٰ تھا نہ محبت، صرف ایک سادہ سی حقیقت تھی، اور مجھ سے جڑنے والا ہر رشتہ میرا اپنا ہوتا ہے۔ تم سے رشتہ جوڑ لیا ہے تو تم میری ذمہ داری ہو۔ تمہارا خیال مجھے نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی، تبھی ہوا کا ایک نرم جھونکا راہداری سے گزرا۔ میشا کے چہرے پر آئی ہوئی ایک ضدی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اردلان نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور وہ لٹ اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ حرکت بھلے بے ساختہ تھی مگر میشا کے دل پر ثبت ہو چکی تھی۔ یوں ہی اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملائے وہ بولا، تمہارا مجھ سے شکایت کرنا ہی فضول ہے۔ ہمارے درمیان جب تک یہ ڈیل قائم ہے میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میشا کے دل میں نہ جانے کیوں ایک ہلکی سے چبھن اٹھی۔ ڈیل، وہی لفظ، ہر بار یہی لفظ، جیسے ان دونوں کے درمیان موجود ہر احساس کو وہ ایک معاہدے کی دیوار کے پیچھے دھکیل دینا چاہتا ہو۔ ڈیل کے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ معصوم سی ناراضگی، اس نے بس گہرا سانس لیا اور دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس بار گرفت پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ تم ناراض کس بات پر ہو یہ مجھے نہیں معلوم، مگر میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے یہ مجھے منظور نہیں ہوگا۔ بات ختم کر کے ایک بار پھر وہ سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے دوبارہ چلنے لگا، مگر میشا اس کے لیے وقت جیسے اسی لمحے رک گیا تھا۔ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا، کدھر لے جا رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔
بس اردلان کے ساتھ چلتے ہوئے نہ جانے کیوں دل پہلی بار اس ڈیل کے لب سے آ کے سوچنے لگا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کچھ رشتے کاغذوں، شرطوں اور وعدوں سے نہیں بنتے، وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں جگہ بناتے ہیں، بغیر اجازت، بغیر اعلان، اور جب احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی، مگر اس کے اندر کہیں ایک نئی کیفیت جنم لے چکی تھی، ایک نرم سا احساس کہ شاید وہ اس مرد کی زندگی میں صرف ایک ذمہ داری نہیں رہ گئی تھی، اور شاید اس کے دل میں بھی اردلان خانزادہ کے لیے کچھ ایسا ہی جنم لے رہا تھا جس کا نام لینے سے وہ ابھی تک ڈرتی تھی۔ کچھ اختلاف ہمیں عمر بھر نبھانے ہیں، سو مل رہے ہیں پرانے مخالفین سے بھی۔ لیونگ روم میں بیٹھی صوفیہ خانم نے ایک بار پھر بے چینی سے پہلو بدلا۔ انہیں سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پروا اور نفیسہ کچن میں گئی تھی مگر اب تک واپس نہیں آئی تھیں۔ بیٹھی ہوگی میری عادی کی برائیاں کرنے۔ انہوں نے جل کر سر جھٹکا، پھر سامنے دیکھا۔ ان کے بالکل سامنے تو سارہ خانم بیٹھی تھیں، ہمیشہ کی طرح پرسکون۔ چند جملے بول دیتی، کبھی ماہین سے کوئی بات پوچھ لیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ صوفیہ خانم کو یہ خاموشی ہمیشہ سے ناگوار گزرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا کبھی دل نہیں کرتا تھا کہ ادھر آئیں۔ آج بھی وہ صرف میشا کے ساتھ آئی تھی، ورنہ ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر اردلان بھی آ گیا تھا۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ بھی یہاں آ جائے گا تو شاید وہ آنے کا سوچتی بھی نہیں۔ مگر یہ میشا اب تک کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے بے اختیار گردن اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے اردلان فون ہاتھ میں لیے غائب ہوا تھا۔ اور یہ عادی بھی کس طرف نکل گیا؟ ان کے پیشانی پر باریک سی شکن ابھری، پھر انہوں نے گردن گھما کر اپنے قریب بیٹھی ماہین اور سامنے موجودہ انایا کو دیکھا۔ ماہین ہمیشہ کی طرح اپنے میں ہی مگن تھی، مگر انایا وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ خاموش نہیں، بے حس۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری چھائی ہوئی تھی، نہ جانے اس لڑکی کا دل کب بدلے گا۔ صوفیہ خانم نے دل ہی دل میں ایک سرد آہ بھری اور دوبارہ پہلو بدل لیا۔ کچھ پریشانی ہے صوفیہ؟ آخر سارہ خانم کی تیز نظر ان کی بے چینی کیسے نہ بھانپتی۔ وہ چونکی اور پھر فوراً خود کو سنبھال کر سیدھی بیٹھ گئی۔ نہیں، انہوں نے ہلکی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ میں تو بس میشا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ماہین کے کندھے کو ہلایا۔ ماہی، اٹھو اور اپنی امی کو بلا لاؤ۔ امی کو؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا، پھر اگلے لمحے جیسے بات سمجھ کر گڑبڑا گئی ہو۔ اوہ میشو، وہ اٹھنے لگی۔ جی میری امی، میں بلا کر لاتی ہوں میں۔ تم بیٹھو، انایا اسے روکتے ہوئے خود اٹھی۔ میں میشا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اس کے قدم بڑھتے کہ اس سے پہلے ہی سائرہ خانم بولی، بیٹھ جاؤ انایا۔ انایا نے ان کی طرف دیکھا۔ اردلان گیا ہے نا اپنی بیوی کو دیکھنے، وہ لے آئے گا۔ سارہ خانم نے بات مکمل کرتے ہوئے بڑی معنی خیزی سے صوفیہ خانم کی طرف دیکھا۔ ان کی پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے۔ وہ اس اشارے کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ ضروری کال اٹینڈ کرنے گیا ہے۔ انہوں نے فوراً تصحیح کی، شاید تمہیں یاد نہیں۔ سارہ خانم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم بہت ہی سادہ ہو سائرہ۔ یہ صرف ایک سادہ جملہ تھا یا پھر طنز؟ صوفیہ خانم کے لب بھنج گئے تھے۔ مجھے دوسروں کی چالاکیاں سمجھنا ضروری بھی نہیں لگتا۔ ان کی آواز اب بالکل بے تاثر تھی۔ مجھے اپنے گھر کا سکون چاہیے اور اپنے بچوں کی خوشی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میشا کس کی بیٹی ہے۔ سارہ خانم نے ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا۔ تمہاری یہی سادگی تمہیں یہ دن دکھا گئی ہے صوفیہ۔ آواز جتنی پرسکون تھی اتنی ہی چپتی ہوئی۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس بار کسی بھی دھوکے سے پہلے ہر چیز پر نظر رکھنا۔ وہ ذرا سا آگے جھکی۔ اردلان جب کوئی فیصلہ کرے تو اس پر اتنا بھروسہ مت کرنا کہ بعد میں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یہ کون سی لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ ماہین نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ انایا بھی عجیب نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضرور دادی سا اور نانی سا کے بیچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا ہے۔ جبکہ صوفیہ خانم، ان کی آنکھوں میں پہلی بار ناگواری کے ساتھ ساتھ تنبیہ کی چمک بھی ابھری تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے اردلان کے فیصلوں پر یقین ہے۔ انہوں نے سارہ خانم کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ لیکن ایک بات کہوں سائرہ؟ وہ ذرا سا رکی۔ اگر تم نے ہمیشہ ہماری زندگیوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاید وہ نقصان بھی کبھی نہ ہوتا جو ہم سب نے اٹھایا۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ سارہ خانم کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھ گئے۔ صوفیہ خانم کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ ہر بار دوسروں کی تقدیر سنوارنے کی کوشش میں تم نے یہ بھول ہی گئی کہ بعض فیصلے انسان کو خود کرنے دینا بہتر ہوتا ہے۔ ماہین نے بے اختیار تھوک نگلا۔ انایا بھی ساکت نظروں سے اپنی دادی سا کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے آج پرانے حساب کتاب بھی شاید آج ہی کر لینے تھے۔ اس لیے اردلان کے فیصلوں کی فکر تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے سائرہ، کیونکہ اس کی زندگی کے فیصلے کر کے تم اسے نقصان پہنچا چکی ہو۔ سارہ خانم کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر صوفیہ خانم مزید کچھ اور کہنے کے بجائے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلو ماہی اور رنی۔ انہوں نے دونوں کو سختی سے اٹھنے کو بولا تو وہ دونوں ہی جھجکتے ہوئے اٹھی تھیں، چور نظر اپنی نانی سا کے سرد و اسپاٹ چہرے پر ڈالی۔ وہ ناشتہ
ماہین نے بے چارگی سے صوفیہ خانم کی طرف دیکھا۔ کب سے بھوکی بیٹھی تھی اور بجائے کھانا کھانے کے تازہ جھگڑے کے ساتھ اٹھ کر جانے کی سزا ملی تھی۔ چل رہی ہو یا نہیں؟ انہوں نے جو ڈانٹا وہ تیزی سے سر ہلا کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ عنایا نے ایک خاموش نظر سارہ خانم پر ڈالی اور پھر صوفیہ خانم کے ساتھ چل دی۔ چند لمحوں بعد لیونگ روم میں صرف سارہ خانم رہ گئی تھی۔ ان کے لب سختی سے بھنجے ہوئے تھے۔ صوفیہ خانم کی آخری بات اب تک ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے صوفے کے بازو پر رکھی انگلیوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ بہت بولنا آ گیا تمہیں صوفیہ؟ ان کے لبوں سے سلگتی ہوئی سرگوشی نکلی تھی۔ اور مجھ سے ٹکر لینے کی ہمت بھی بڑھ گئی ہے تمہاری۔ ان کی آنکھوں میں خطرناک سی چمک ابھری۔ مگر تم بھول گئی ہو کہ اس حویلی میں تم بھلے اسفندیار خانزادہ کی بیوی بن کر آئی ہو، مگر فیصلے آج بھی میرے ہی مانے جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور جب تک سارہ خانم زندہ ہے اس حویلی میں کوئی فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے گردن صوفے کی پشت ٹکا دی۔ چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں سلگتی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی ان کے کانوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے سر اٹھایا تو دروازے سے اندر آتے ابرار پر ان کی نظریں جا ٹھہریں۔ وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب آ کر رکا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے ابرار؟ سارہ خانم نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ماہین سے تمہاری ملاقات بھی رہ گئی؟ بس ایک ماہین کے جانے کا ہی تو افسوس تھا انہیں۔ ابرار خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی نواسی سے تو نہیں مگر آپ کی بہو سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ بہو؟ سارہ خانم کی بھویں یکجا ہوئیں مگر پھر اگلے لمحے وہ چونکی۔ اردلان کی بیوی سے کب ملے تم؟ بس ابرار کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ ابھری۔ اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ سارہ خانم چند لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ نہ جانے کیوں ابرار کی اس مسکراہٹ نے ان کے ذہن میں ایک ہلکی سی گھنٹی بجا دی تھی۔ کیسی لگی؟ انہوں نے بظاہر بے پرواہی سے پوچھا۔ ابرار نے صوفے کی پشت ٹیک لگائی۔ میشا کا چہرہ بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ذرا گہری ہو گئی۔ دلچسپ، دلچسپ۔ سارہ خانم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ سارہ خانم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کئی سالوں سے وہ اسے جانتی تھیں۔ یہ وہی انداز تھا جو ابرار صرف اسی وقت اختیار کرتا تھا جب کوئی چیز اس کی دلچسپی کا باعث بنے، اور یہ بات انہیں بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے سر جھٹک کر فوراً موضوع بدلا۔ خیر، میں تم سے ماہین کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو چلی گئی مگر پھر سے ملواؤں گی تمہیں۔ وہ مسکرائی پر ابرار کی نظریں ان کے چہرے پر جم گئیں۔ لیکن کیوں؟ تم نے تو کہا تھا نا کہ تم اسے دیکھ کر فیصلہ کرو گے۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ ابھی صوفیہ کی وجہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہو پائی مگر میں جلد ہی۔ مجھے آپ کی نواسی سے ملنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ اچانک بولا تھا۔ تو سارہ خانم کی پیشانی پر فوراً سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وجہ؟ اس بار ان کا چہرہ خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اب ابرار ذرا سا سیدھا ہو کر بیٹھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں پر رکھے اور ہلکا سا آگے جھکا۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کے ہونٹ پر مدھم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے آپ کی نواسی سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ کیا؟ سارہ خانم کی آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اتنی آسانی سے؟ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ جی، صوفے سے پشت لگاتے ہوئے اس نے سکون سے جواب دیا تھا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، بغیر کسی شرط کے۔ اتنی جلدی؟ اس بار وہ واقعی حیران رہ گئی تھی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن تم نے تو ماہین کو دیکھا تک نہیں۔ تمہاری تو شرط ہی یہی تھی۔ ابرار کی نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک ابھری تھی۔ جسے دیکھنا تھا دیکھ چکا ہوں، وہ اتنا آہستہ بولا کہ آواز بمشکل اس کے اپنے کانوں تک پہنچی۔ کچھ کہا تم نے؟ سارہ خانم نے فوراً پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ یہی کہ اس نے نہایت اطمینان سے کہا، مجھے آپ کی پسند پر اعتبار ہے۔ پھر ہلکا سا سر جھکایا۔ آپ کی نواسی ہے، یقیناً میرے قابل ہی ہوگی۔ سارہ خانم خاموش ہو گئیں۔ بظاہر تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، آخر وہی بات ہوئی تھی جو وہ کئی دنوں سے چاہ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نظریں مسلسل ابرار کے چہرے پر جمی رہیں۔ یہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ پیشانی پر باریک سے شکن ابھری۔ اس نے تو ماہین کو دیکھا بھی نہیں۔ اتنا مت سوچیں بھی جان، ابرار کی آواز پر وہ چونک کر حال میں لوٹ آئیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں سوچ رہی۔ انہوں نے فوراً نظریں چرا لی۔ میں جلد ہی اردلان سے بات کروں گی۔ جلد نہیں، ابرار نے مسکراتے ہوئے بات کاٹی۔ آج ہی بھی جان، سارہ خانم نے بھویں سکیڑی۔ مگر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جلدی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ مجھے تو یہ بھی دیر لگ رہی ہے۔ سارہ خانم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ابرار پوری سنجیدگی سے یہ بات کر رہا تھا۔ آپ کر لیں گی یہ بات؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ سارہ خانم کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابرار بچپن سے جانتا تھا کہ انہیں کس طرح راضی کرنا ہے۔ اتنا یقین ہے تمہیں؟ خود سے بھی زیادہ، اس نے فوراً جواب دیا۔ پھر صوفے کی پشت ٹیک لگائی اور دھیرے سے بولا، اردلان خانزادہ کا داماد بننے کی خوشی تو ہونی ہی چاہیے مجھے، اور یہ خوشی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں زیادہ دیر تک اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتا۔ سارہ خانم چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر دل کا اضطراب اب بھی قائم تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس ہو رہا تھا
کہ ابرار کی اس غیر معمولی رضامندی کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو ابھی ان کی سمجھ سے باہر ہے۔